اس لیے میرے بھائیوں، نیکی کیجیے، اچھائی کیجیے، وہ کام کیجیے جس کا بدلہ انسان کو دنیا میں بھی ملے اور دنیا کے مقابلے میں اس سے بہتر بدلہ انسان کو آخرت میں بھی ملے۔ نیکی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن الذي اذا عمل الحسنہ سرته ورجا ثوابها واذا عمل السیئہ ساءته وخاف عقابها۔ ذرا نیکی کا معیار سمجھیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن، بے شک مومن، ایماندار مرد و عورت، الذی اذا عمل الحسنہ، جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے، نیک کام کرنے کے بعد سرت ہو، اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل بہار بہار ہو جاتا ہے، ہاں جی، دل کے اندر خوشی اور سرور پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، ورجا ثوابہا، اور اس عمل کے کرنے کے بعد انسان اپنے رحمان سے اس کے بدلے کی بھی امید رکھتا ہے۔ یہ نیکی ہے۔ وَإِذَا عَمِلَ السَّيِّئَةَ، اور جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، سَاءَتْهُ، برائی کرنے کے بعد اگر اس وقت نہیں، ایک دن بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد، سَاءَتْهُ، اس کو کبھی نہ کبھی خیال ضرور آتا ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے فلاں موقع پہ یہ کام جو کیا تھا نا، یہ کام بڑا غلط تھا، تو نے کام بڑا برا کیا ہے۔ ساعت ہو، فرمایا یہ گناہ کی پہچان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کسی وقت انسان کو جو ہے شرمندگی آ جاتی ہے، وخاف عقابہا، اور اللہ کے جہنم کے عذاب کی سزا بھی جو ہے اس کو یاد آ جاتی ہے۔ جب یہ معیار انسان اپنا لیتا ہے، یہ نیکی کا معیار ہے، یہ گناہ کا معیار ہے، یہ نیکی کے سمجھنے کا معیار ہے اور یہ گناہ کے سمجھنے کا معیار ہے۔ اسی معیار کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی ہے۔ صحابی رسول حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محبوب، نیکی اور گناہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا۔ میرے بھائیوں، جاگ کے بیٹھیے، جاگ کے، سستی چھوڑ دیجیے۔ آج نیکی کا معیار سمجھنا ہوگا۔ نیکی کیا ہے؟ ہم کر گزرتے ہیں یہی سمجھتے ہوئے یہ نیکی ہے، یہی سمجھتے ہوئے اچھائی ہے، یہی سمجھتے ہوئے اطاعت ہے، یہی سمجھتے ہوئے جنت ملے گی، یہی سمجھتے ہوئے ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے نیکی کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے کردار کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ کرتے ہوئے تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو، کرتے ہوئے تیرے دل کے اندر خوف پیدا ہو، کرتے ہوئے تیرے دل کے اندر ڈر پیدا ہو، او کسی کو پتہ نہ چل جائے، او کوئی دیکھ نہ لے، او کوئی سن نہ لے۔ یہ ہے حاک فی صدرک۔ اور دوسری پہچان، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ بات بھی معیوب لگے کہ میں یہ گناہ کروں اور میرے گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی اطلاع جو ہے ابا کو ہو جائے، اماں کو ہو جائے، بھائی کو ہو جائے، رشتہ دار کو ہو جائے، برادری کو ہو جائے۔ فرمایا جب کرتے ہوئے، جب یہ معیار تیرا ہو، اگر تو کرتے ہوئے دل مطمئن ہے، دل کو سکون ہے، سمجھ لے کہ نیکی ہے۔ اگر کرتے ہوئے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو تو پھر سمجھ لے گناہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے یہ گناہ ہے تو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر کرنے کے بعد دل کو سکون ملے تو اس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا معیار بتایا ہے اور گناہ کی پہچان بتائی ہے۔ فرمایا کرتے ہوئے اگر دل میں خوف پیدا ہو تو سمجھ لے کہ یہ گناہ ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے،
لیکن ہر نیکی کا اجر و ثواب جو ہے انسان کے اپنے اخلاص پہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے انسان کے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے، خلوص کتنا ہے۔ ہاں جی، بسا اوقات انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا ثواب ایک ملتا ہے، بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، ایک نیکی پر 10 اجر ملتے ہیں، بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے پر ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا جتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 1 پھر 10 پھر 700 گنا، یہ انسان کے کرنے والے کے اخلاص پر ہے کہ کرنے والا انسان جو ہے اس کے اندر اخلاص کتنا پایا جاتا ہے، للہیت کتنی ہے، خلوص کتنا ہے، تقوی کتنا ہے۔ جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اتنا اس نیکی کا اجر اللہ کے یہاں انسان کو زیادہ ملے گا۔ قرآن مجید نے یہی فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو دنیا میں ایک نیکی کرے گا، اللہ تیرے اخلاص کو دیکھ کے تیری ایک کی ہوئی نیکی کو بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا۔ تو ایک نیکی کرے گا، اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک نیکی کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تیری ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کے 700 گنا جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا بندہ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی سے اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی نیکی سے اتنا راضی ہوتا ہے، ایک نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا بڑھا دیتا ہے، پھر 10 گنا کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا جتنا بڑھا دیتا ہے۔ ارے لوگوں ذرا سمجھ کر جائیے اللہ انسان کے ساتھ کتنا مہربان ہے، اللہ اپنے انسان کے ساتھ کتنا مشفق ہے، اللہ اپنے انسان کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ نیکی کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا جتنا بڑھا دیتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ شفقت کا ذرا پہلو تو دیکھیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا قرآن آیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا۔ نیکی کے مقابلے میں اگر بندہ گناہ کرے گا، ایک گناہ کرے گا، ایک گناہ کی سزا ملے گی، یہ نہیں کہ گناہ ایک کرے نیکی کی طرح 700 گناہ کی سزا پائے، ایسا نہیں ہوگا۔ رحمان کی ذرا شفقت کا اندازہ تو لگائیے نا، ایک نیکی کرو گے 700 گناہ کا بدلہ ملے گا، اگر ایک گناہ بندہ کرے گا ایک ہی گناہ کی سزا پائے گا۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ کیا فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ فرمایا اگر نیکی کرو گے نیکی کا فائدہ تمہیں خود کو ملے گا، نمازیں پڑھو گے فائدہ تمہیں ملے گا، تلاوتیں کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا، اچھائیاں کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا، روزہ رکھو گے فائدہ تمہیں ملے گا، صدقہ کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا، زکاتیں دو گے فائدہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ نیکی باپ کرے فائدہ بیٹے کو ملے، نیکی
بھی بیٹا کرے فائدہ باپ کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمازیں تم پڑھو گے فائدہ تمہیں ملے گا، ہاں یہ بات تو ضروری ہے، اگر تربیت اولاد کی ماں باپ کر کے جائیں گے، تربیت کا بدلہ تو اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا اگر اولاد کرے گی، دعا کا نتیجہ تو ماں باپ کے حق میں ضرور جائے گا، لیکن یہ ناممکن ہے باپ نیکی نہ کرے بیٹا نیکی کرتا رہے، بیٹا نیکی نہ کرے باپ نیکی کرتا رہے۔ کوئی بھی اگر اس کی نیکی اس کو مل جائے، اس کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا اور مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسه، وہ نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا، نماز پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا اپنے فائدے کے لیے رکھے گا، زکاتیں دے گا تو اپنے فائدے کے لیے کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا تجھے بدلہ مل جائے گا۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اگر تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بدکاریاں کر کے گیا، گناہ کر کے گیا، نیکیوں سے جی چرا کے گیا، کبھی تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آیا، کبھی تو روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنے کی تو نے تیاری نہیں کی، کبھی تو نے زکوٰۃ نہیں دی، کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، ہاں بندہ جب زندہ تھا کوئی نیکی نہیں کی، اب بندہ مرنے والا مر گیا، اب مر جانے کے بعد اب تیسرا دن آ جائے، اب اس کے نام کی کل خوانی کی جائے، تیسرا دن آ جائے قرآن مجید کے ختم کرائے جائیں، تیسرا دن آ جائے کھجور کی گٹھلیوں پہ تسبیح پڑھائی جائے، تیسرا دن آ جائے خواتین کے درس کا قرآن کا اہتمام کرایا جائے، تیسرا دن آ جائے فلاں بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے۔ لوگوں یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس ثواب کا کوئی فائدہ نہیں، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نیکی چاہتا ہے، نیکی کا بدلہ چاہتا ہے، اپنی حیاتی میں خود کر کے جا، قیامت والے دن اسی کا بدلہ پائے گا۔ ابا مر گیا، ابا کے مرنے کے بعد بیٹا مر گیا، بیٹے کے مرنے کے بعد اب برادری بھی اکٹھی ہے، رشتہ دار بھی اکٹھے ہیں، ہاں جی بلائیے جی، آرڈر کیجئے، کیا بریانی بنوانی ہے؟ کیوں؟ پتہ نہیں ابا کی کل خوانی ہے۔ اچھا پکوان سینٹر پہ جائیے، آرڈر کیجئے، کیوں؟ آج پتہ نہیں، آج تیجا ہے نا، آج جمعرات ہے نا، آج 40واں ہے، آج برسی ہے، آج سال ہو گئے ابا کو مرے ہوئے، ہر روز ابا کی روح، ابا کی میت کبھی بیٹے کے بعد، کبھی بیٹی کے بعد، کبھی رشتہ دار کے بعد، کبھی کسی کے بعد، کبھی مولوی صاحب کے پاس بھی آ جاتا ہے، اور مولوی صاحب کو بھی آگے کہتی ہے وہ روح، اس کا باپ جو ہے، ارے امام صاحب، قاری صاحب، ہمارے اولاد کو وصیت کیجئے، میں مر گیا ہوں، میرے مرنے کے بعد جو ہے میں بھوکا مر رہا ہوں، مجھے کھانا بھی کوئی نہیں کھلاتا، میں پیاسا مر رہا ہوں، پانی بھی کوئی نہیں پلاتا، میں ننگا پھر رہا ہوں، مجھے کپڑا بھی کوئی نہیں پہناتا۔ مولوی صاحب بھاگے بھاگے صبح دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں، اوے اللہ کے بندے تمہارا ابا مر گیا، وہ آیا رات میرے پاس، وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کوئی نہیں کھلاتا، میں پیاسا ہوں، پانی کوئی نہیں پلاتا، ننگا ہوں، کپڑا کوئی نہیں پہناتا۔ کیا آپ نے اپنے ابا کی کل خوانی نہیں کی، تیجا نہیں کیا، جمعراتی نہیں کی، 40واں نہیں کیا، سالانہ اور برسی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ میرے بھائیوں، من عمل صالحا فلنفسہ، جب زندہ تھا مسجد کا رخ نہیں کیا، جب زندہ تھا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، جب زندہ تھا نہ کبھی سبحان اللہ کہا، نہ کبھی الحمدللہ کہا، نہ کبھی اللہ اکبر کہا، نہ کبھی لا الہ الا اللہ کہا، اپنی زندگی میں تو کچھ کر نہ سکا، لیکن مرنے کے بعد مولوی کے خواب میں آتا ہے، بیٹے کے خواب میں آتا ہے، بیٹی کے خواب میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی انسان کے خواب کے اندر کوئی بھی میت اگر دکھائی دیتا ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اس کا اپنا خیال تو ہو سکتا ہے، اپنی شیطانی سوچ تو ہو
سکتی ہے، لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کے پاس آئے اور بالخصوص مولوی صاحب کے پاس آ کے جو ہے نا یہ کہ شکایت کرے کہ میں بھوکا ہوں، بھوکا مر رہا ہوں، میرے بیٹوں کو کہیے کہ میرے نام کا جو ہے نا وہ صدقہ خیرات کیجیے۔ یہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے، مبنی بر حقیقت نہیں ہو سکتا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، خود عمل کیجیے، خود نمازیں پڑھیے، خود روزے رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولاد ماں باپ کے نام کا صدقہ نہ دینا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ اولاد ماں باپ کے بعد نیکی کرے گی، ثواب ملتا ہے، نیکی ضرور پہنچتی ہے، لیکن وہ نیکی اس چیز کی ہوگی جو میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں، اس نیکی کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا، لیکن یہ اس چیز کا ثواب پہنچے گا جو اپنی زندگی میں وہ اپنی اولاد کی صحیح معنی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کر کے گئے ہوں گے۔ اس تربیت کا اجر تو ان کو مل سکتا ہے، لیکن انہوں نے کوئی تربیت نہیں کی، نہ انہوں نے تربیت حاصل کی، اور نہ وہ کبھی نماز کے قریب آئے، نہ روزے کے قریب آئے، نہ مسجد کے قریب آئے، نہ عیدین کے قریب آئے، نہ قربانی کے قریب آئے، کسی بھی چیز کے قریب نہیں۔ اب ان کے مرنے کے بعد اب جو ہیں دیگیں بھی بجائی جائیں، پلاؤ بھی کھلائے جائیں، بریانیاں بھی کھلائی جائیں، شیرینیاں بھی بانٹے جائیں، صدقے بھی کیے جائیں، خیرات بھی کیے جائیں، فلاں بھی کیا جائے، یہ بھی کیا جائے۔ یاد رکھیے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ اپنی زندگی میں جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ خود پائے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو بندہ برائی کرے گا اس کی سزا بھی جو ہے انسان کو خود ملے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا کہ باپ کا بوجھ بیٹا اٹھائے، بیٹے کا بوجھ باپ اٹھائے، بیٹی کا بوجھ ماں اٹھائے، ماں کا بوجھ جو ہے بیٹی اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر کسی کو اپنے عمل کی جزا بھی ملے گی، ہر کسی کو اپنے گناہ کی سزا بھی ملے گی۔ زندگی رہی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔